بڑا ایک اہم ایشو ہے۔ آج کل اکثر جو لوگ ہوتے ہیں مالدار، گھر کے اندر 10 افراد ہیں، سارے الگ الگ کمانے والے ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں۔ ہر کسی کا الگ الگ کام ہے، الگ الگ ان کی آمدنیاں ہیں، مگر گھر ایک ہے، والد بھی زندہ ہے، والدہ بھی زندہ حیات ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حصہ قربانی کا رکھ لیا یا ایک بکری لے لی تو کہتے ہیں کہ سب اس کے اندر جو ہے نا شامل ہو گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو اولاد بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو تو سب پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اولاد نے قربانی نہ کی، صرف والد نے قربانی کر کے کہا کہ سب اس کے اندر آ گئے، تو جو صاحب نصاب اولاد ہے وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر عورت بیوی اس کی وہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، یا چاندی کم ہے، 52.5 تولے نہیں ہے، کچھ اس کے پاس صرف مالیت ہے، پیسے ہیں، رقم ہے، پھر بھی قربانی اس پر الگ واجب ہے۔ اگر اس کے پاس چاندی تو تھوڑی ہے، 5 تولے 10 تولے یا اس سے کم زیادہ چاندی ہے، اور کچھ رقم موجود ہے، لیکن وہ ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بنتی ہے، تو پھر بھی قربانی واجب ہے۔ یا تیسرے نمبر پر اگر اس کے پاس سونا موجود ہے، سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا اس کے پاس موجود ہو تو قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اگر 7.5 تولے نہیں ہے لیکن 1 تولہ سونا ہے، باقی اس کے پاس کچھ رقم موجود ہے، تو پھر ان دونوں کی رقم کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر دیکھا جائے گا۔ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی الگ طور پر واجب ہوگی۔ اگر بیوی نے قربانی نہ کی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ یہ مسئلہ واضح طور پر آج کل جو ہے نا اس کو لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی ایک آدمی نے لے لیا ایک حصہ، پھر سارا گھر اس کے اندر شامل کر لیا، حالانکہ سارے کمانے والے ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، قربانی نہیں کرتے۔ تو قربانی نہ کرنا یہ سب کی ایک حماقت ہے اور یہ غلطی بہر ہے، بلکہ ان سب پر قربانی واجب ہے اور سارے کے سارے اپنی طرف سے قربانی کریں گے۔